جی السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سرکار رحمت للعالمین مصداق وما ارسلنا الا رحمت للعالمین. اور دوسرے مقام پہ وہی ارشاد ہے وما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا. ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا، نوید دینے والا بنا کر بھیجا. تو قرآن ہمیں ارشاد ہے خدا بندہ کریم کا کہ اے انسان، ہم نہیں چاہتے کسی مشقت میں تجھے ڈالیں. خدا نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ تجھ پہ کوئی پریشانی آئے. اگر آتی ہے تو تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ غور کیا کرو کون سی غلطی ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آزمائش یا پریشانی آ جاتی ہے. یقیناً وہ خدا جو ممتا سے 70 گنا بڑھ کے چاہتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اپنے بندے کو مشکل میں دیکھے. تو قرآن پہلی جو ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے واسطے. اس میں انسانوں کے لیے وہ راہیں ہیں جو رحمت کی طرف، فضل کی طرف لے کے چلتی ہیں، اور ہم چلتے ہیں اپنے پہلے استخارے کی طرف. جی عصمت اللہ صاحب ہیں کوئی میاں والی سے، جی ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کیا ہے، مسائل بہت آ رہے ہیں، دعا بتا دیں. جی آپ نے ایک تو سورہ فاتحہ کی 2 آیات، پہلی اور آخری آیت بتائی ہے آپ نے. جی عصمت اللہ صاحب، یہ تھوڑا سا اگر اس وقت عرض کر دیتے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس میں چند مہینے لگ رہے ہیں جی کام شروع کیے کو، تو ابھی سے آپ گھبرا گئے ہیں. تو آپ ایسے کیجئے، انتظار کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکتوں سے نوازے گا. جو آپ نے دعا کا پوچھا ہے وہ سورہ قدر، جسے ہم سورہ قدر جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا حکم آ رہا ہے جی 9 مرتبہ صبح اور 9 مرتبہ شام کو. اگر آپ وہاں جہاں آپ نے ٹرانسپورٹ کا کام، جہاں آپ ظاہر ہے آپ جاتے ہوں گے، کوئی آفس بھی ہوگا یا وہ سٹاپ ہوگا یا اڈا ہوگا، تو وہاں جب جائیں تو اس سورہ کو تلاوت کیجیے گا. اور جس وقت آپ جس پہ آپ نے سرمایہ لگایا ہے، جس کام پہ، ان گاڑیوں کو، جو بھی گاڑی ہے، بس ہے، ٹرک ہے، جو چیز بھی ہے، اسے آپ دیکھ کے 70 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ آپ کا حکم آ رہا ہے. آپ نے یقیناً یہ کیا، محنت کی اس پہ، تو آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور خدا آپ کو اس میں سے کشادہ رزق عطا فرمائے گا. جی آگے چلتے ہیں. جی فیض محمد صاحب ہیں، زمین بیچ کر کاروبار کیا ہے اور ختم ہو گیا ہے، اب تہی دست ہو گیا ہوں، اللہ کے کلام کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کے کلام کی مدد چاہتا ہوں. جی فیض صاحب، میرا خیال آپ نے نہیں سنا ہوگا، میرے پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو ایک حدیث کا تذکرہ کیا تھا کہ زمین اور گھر بیچ کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ کبھی آباد نہیں ہوتے. یہ ضرور کر لیا کریں، اگر آپ نے زمین بیچی تھی تو اس زمین میں سے کچھ زمین رکھ چھوڑتے، یا گھر آپ نے کوئی گھر بیچتا ہے تو اس گھر کے بدلے گھر خرید لو. اگر میں نے یاد ہوگا کہ یہ مثال دی تھی، 10 مرلے کا گھر بیچا ہے تو 2 مرلے کا خرید لیں، اللہ آپ کو اس میں رزق دے گا، برکت دے گا. آپ نے کلام پوچھا ہے تو کلام سورہ ہود کی آیت نمبر 52 آ رہی ہے. جی محنت کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے خدا نا امید نہیں کرتا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر بھی خدا آپ کو رزق کے اسباب کوئی نہ کوئی مہیا کرے گا. کیونکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52، آیت نمبر 52 جسے 52 کہیں گے جی، تو وہ آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا آپ، اور خدا بندہ کریم کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا آپ کے لیے. جی آگے چلتے ہیں. جی گلزار شفیع صاحب ہیں، کینیڈا شفٹ ہونا چاہتا ہوں امریکہ سے، کئی ماہ سے کوشش کر رہا ہوں، یہ کوئی دن بتا دیں کہ جب حالات سیدھے ہوں تو میں سفر کر جاؤں. یہ گلزار شفیع صاحب، یہ حالات سیدھے ہوں، کوئی دن بتا دیں، یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ کوئی ایسا راستہ ہے کہ بارڈر کسی دن کھلتا ہو، آپ وہاں گھس جائیں جا کے؟ جی پھر بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آ رہی ہے، جی اسے پڑھیے گا اور جائز طریقہ اپنائیے گا، اور
آیت نمبر 80 سے جو اظہار ہے، اے پروردگار مجھے جہاں لے جا برکتوں سے داخل کر تو، اور جہاں سے نکال اپنی برکتوں سے نکال، اور اپنی طرف سے ایک مددگار غلبہ عطا فرما۔ وہ مددگار جو غلبہ ہے وہ خدا کی رحمت، خدا کی نعمت اور بتوسل سرکار محمد مصطفیٰ علیہ رسول۔ کوشش کیجیے گا، دعا لازمی اس دعا کو لیجیے گا، چھوڑ نہ دیجیے گا، اور خالق کائنات آپ کو کہیں نہ کہیں کسی منزل پہ آپ کو کامیاب، اگر آپ کا رزق کا ذریعہ ہے، بچوں کے لیے ہیں، تو پھر یہ کامیابی اللہ دے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ختیجہ بی بی عمرے کے لیے جانا چاہتی ہوں، بڑی آرزو ہے، دعا بتا دیں۔ بی بی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی جانا چاہتا ہوں اور انہی دنوں میں چلا جاؤں گا، تو میرے سے پہلے آپ چلے جائیں۔ تو دعا جو آ رہی ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے، اسی ضمن میں دعا آ گئی ہے۔ سورہ حج کی پوری سورہ آ رہی ہے، کوئی ایک استخارہ نہیں آیا۔ ایک آیت اٹھی ہے آپ کے مقصد کو جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی، اللہ کے گھر کی طواف کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ حج روزانہ ایک بار نماز فجر سے پہلے پڑھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مراد بھر لائے گا جی، انشاءاللہ بھر لائے گا، کیونکہ دنیا کی نہیں ہے، خدا کے گھر دیکھنے کی مراد ہے آپ کی، اور وہ پر پوری ہوگی آپ کی، یقیناً پوری ہوگی جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ہیں جی ناہید مغل صاحبہ ہیں جی۔ یادداشت متاثر ہو رہی ہے اور بینائی روزانہ کم ہو رہی ہے، میری عمر 40 سال ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، مثلاً بلڈ پریشر یا کوئی شوگر، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی دعا تعلیم کیجیے گا قرآن کریم سے۔ جی قرآن سے ہی میری عرض ہوتی ہے، میں آپ کو جو گوش گزار کرتا ہوں وہ قرآن سے ہی کرتا ہوں۔ ایک تو علیحدہ علیحدہ لفظ بن رہے ہیں، ایک لفظ آیا ہے آپ کے اس مسئلے کا، وہ لفظ آیا ہے سورہ انبیاء سے، وہ دیکھیے گا لفظ ہے فکشفنا۔ اب اس لفظ میں نا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے پروردگار مجھے ایک ایذا، ایک تکلیف پہنچی ہے، اسے کھول دے۔ کیا کیا کہ ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، جو انہیں تکلیف اور جو ایذا تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ اب یہاں پہ جو بن رہا ہے لفظ یا بصیر و ابصرنی، یہ اپنے ہر نماز کے بعد آنکھوں یہ اسے کیا کہتے ہیں، شہادت کی انگلی پہ دم کر کے آنکھوں پہ یہ آپ پھرا لیجیے، اور سورہ النحل کی آیت نمبر 77 آپ کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے میں جو یادداشت ہے، یادداشت کی طرف اور بنائی کی طرف یا بصیر و ابصرنی یہ چلا گیا جی۔ بسلام، دعا۔